أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم بغاز حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند قدوس متعال رحمان الرحیم اس مقدس مہینے میں آپ کی تمام عبادتوں کو، دعاؤں کو، قرآن کریم کی تلاوتوں کو اور وہ تمام کار خیر جو آپ نے دیے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کو، بیواؤں میں، یا اس کووڈ کے سلسلے میں جن کی آپ نے مدد کی ہے، خدا ان تمام چیزوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین 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 اجر عطا فرمائے، اور ان تمام چیزوں سے ہم سب کو اور آپ سب کو محفوظ رکھے جو نیک کاموں کو برباد کر دیتے ہیں۔ کیونکہ روایتوں میں جو چیزیں ملتی ہیں کہ نیک کام کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس نیک کام کو قیامت تک باقی رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ پر جتنے بھی آپ نے نیک کام انجام دے، خدا تمام نیک امور کو قبول فرمائے، اور شب قدر گزر چکی ہیں، خدا ان شب قدر میں سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے امام کا ظہور مقدر فرمائے، اور اسی سال اس ظہور کا وقت معین ہو جائے۔ خدا ان کے ظہور کو جلد از جلد فرمائے، اور تمام رکاوٹیں جو ظہور کی راہ میں ہیں وہ رکاوٹیں خدا اس فضل و کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اپنے اعمال سے، کردار سے، ایمان سے، اخلاق سے حضرت کے ظہور کے لیے زمین ہموار کر سکیں، اور خداوند عالم ہمیں ان لوگوں میں قرار نہ دے جو ظہور میں رکاوٹوں کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں جس وقت دنیا میں آئی ہیں، انشاءاللہ ایک دن یہ حل ہوں گی اور یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بالکل ہر طرح کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے دور ہو جائے۔ تو اس کا وعدہ خداوند عالم نے حضرت ولی صلوات اللہ السلام علیہ کے ظہور سے متعلق قرار دیا ہے۔ خداوند عالم جس وقت ان کے ظہور کا اعلان فرمائے گا، دنیا سے سارا ظلم، جور، ستم، بیماریاں، آفتیں، بلائیں سب دور ہو جائیں گی۔ لہذا اگر ہم نے ان مقدس راتوں میں
اپنے امام کے ظہور کی دعا کی یقیناً کی ہوگی، خدا آپ سب کی دعا قبول فرمائے۔ اگر خدا بند عالم مقدر کر دیا ہے تو اس کو اور زیادہ جلدی فرمائے، اور زیادہ تاجیل فرمائے، اور اگر خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ کسی مصلحت کی بنا پر شبِ قدر میں ظہور مقدر نہیں ہوا ہے، تو ابھی جو بقیہ راتیں اور بقیہ دن مقدس مہینے کے باقی، اس میں بھی اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس میں بھی دعائیں ہو سکتی ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ اور جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک ہمیں پوری طرح سے دعاؤں میں لگا رہنا چاہیے۔ عید کا تذکرہ آیا ہے تو میں بات اس کرنے سے پہلے کر رہی کہ عید آ رہی ہے، ہو سکتا ہے چاند 29 کا ہو سکتا ہے چاند 29 کا نہ ہو۔ کوشش کریں کہ چاند نکلنے کے، اگر چاند نہ نکلے، تصدیق نہ ہو پائے، تو ہم ایک دن کی خاطر مہینے بھر کی ریاضتوں کو، محنتوں کو، مشقتوں کو، ایکسرسائز کو برباد نہ کریں، شرعی قانون پر عمل کریں، چاند نکلنے کی کوشش کریں، نکل آئے تو ذمہ دار لوگوں کو بتائیں، اور اگر نہیں نکلا یا نہیں خبر ہو گئی تو اس میں کسی طرح کا تبصرہ کر کے، باتیں کر کے، تہمتیں لگا کر کے اپنے ایک مہینے کے روزوں کو برباد نہ کریں۔ جب 29 دن روزے رکھے ہیں، ایک دن اور روزہ رکھ لیں، لیکن ایک دن کا روزہ رکھنا زیادہ اچھا کام ہے بنسبت اس 12 گھنٹے 14 گھنٹے کے روزے کو برداشت کرنے کے بجائے ہم پورا دن تہمتوں میں، الزامات میں گزاریں۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کا اثر نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اگر 29 کا چاند ہو گیا تو جمعرات کو عید ہوگی، نہیں ہوا تو جمعے کی عید ہوگی، ایک دن کا مسئلہ ہے۔ تم ایک دن کی خاطر اپنے روزوں کو، اپنی نمازوں کو، اپنے استغفار کو برباد نہ کریں۔ خدا ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے اس کام انجام دینے کی۔ جو بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ عرض کی تھی کہ نیکی کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس نیکی کا قیامت تک باقی رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ روایتوں میں قرآن کریم کی آیت جو ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو ہم اس نیکی کے بدلے میں 10 گنا ثواب دیں گے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نیکی پر عمل کرنے کی بات نہیں ہے کہ من عمل بالحسنہ، من جاء بالحسنہ، جو نیکی کو لے کر کے آئے گا۔ نیکی کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور نیکی کو بچا کے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ آدمی نیکی کرتا ہے اور اس نیکی پر ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن جب وہ اس نیکی کو عام کر دیتا ہے، دوسروں اس کا تذکرہ کر دیتا ہے، تو 1/3 ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ تذکرہ کرتا ہے تو 2/3 ثواب کم ہو جاتا ہے، اور جب اسی نیکی کا تیسری مرتبہ تذکرہ کرتا ہے تو آخری حصہ بھی تمام ہو جاتا ہے۔ لہذا نیکی کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور نیکی کو جتانا، پبلک میں لانا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ائمہ معصومین صلوات اللہ وسلم علیہ کی زندگی میں جملہ ملتا ہے کہ انہوں نے جو نیکیاں کی، خاص کر امام زین العابدین صاحب علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ لوگ رات کے سناٹے میں جب سب لوگ سو جاتے تھے اور کوئی نہیں ہوتا تھا، تو اپنے کاندھوں پر روٹیاں کھانے رکھ کے لے جاتے تھے اور غریبوں کے گھر پر دے کر کے چلے آتے تھے، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ کھانا، یہ روٹی کس نے دی۔ یہ پتہ اس وقت چلا جب امام کا انتقال ہو گیا اور ان کی شہادت ہو گئی، تو 2-3 دن جب ان کے گھروں میں روٹی نہیں آئی تو وہ یہ سوچتے تھے یہ روٹی رات میں کوئی فرشتہ ہے جو ہمارے گھروں پر لا کے ڈال دیتا ہے۔ پتہ چلا نہیں، فرشتہ نہیں تھا، یہ امام تھے جو رات میں روٹیاں لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیتے تھے۔ تو نیکی کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس نیکی کو بچا کے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ شیطان کبھی ہم نے نیکی کرنے نہیں دیتا،
اور اگر نیکی کر بھی لیں تو شیطان اس نیکی کو باقی رکھنے نہیں دیتا۔ خاص کر آج کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں، ایک ایک چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کو دیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ ہیں، میں آپ سے کیا عرض کروں، کیا کہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈونیشن دی ہے۔ میں نے دو تین لوگوں سے بات کی کہ بھئی آپ کسی کو راشن دے رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، عمدہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو تصویریں چھپ رہی ہیں وہ بھی تو اس کی آبرو ہے۔ یا آپ نے راشن 2000 کا دیا، 5000 کا دیا، 10,000 کا دیا، لیکن اس غریب کی جو تصویر چھپی، کیا اس کی آبرو اسی 10,000 روپے کے لائق تھی؟ یہ ساتھ ہے۔ تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ مولانا ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن ہمارے ڈونر ہم سے تصویریں مانگتے ہیں، ہمیں ڈونر کی خاطر تصویریں لے کے دینا پڑتی ہیں۔ اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ آج ڈونر بقیہ لوگوں اتنے مشکوک ہو چکے ہیں کہ وہ بغیر تصویروں کو سکون ملنے والا نہیں۔ بہرحال میری گزارش ہے اور تمنا ہے کہ مبارک مہینے میں جن لوگوں نے بھی نیکیاں انجام دی ہیں، خدا ان کی نیکیوں کا 10 گنا کی بجائے 1000 گنا ثواب دے، ان کی یہ ساری نیکیاں میدان قیامت میں کام آئیں اور میدان قیامت کی سختیوں سے نجات دلائیں۔ آج جو مجھے بات آپ خدمت بس کرنا ہے، سوشل میڈیا کے تعلق سے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ ہر آدمی کسی نہ اپنے موبائل سے سوشل میڈیا سے کھیل رہا ہے اور ہر آدمی کوئی نہ کوئی میسج کو فارورڈ کرتا رہتا ہے۔ ایک ہوڑ لگی ہے میسیجز کو فارورڈ کرنے کی۔ آپ صبح موبائل کھول کر کے دیکھیں تو آپ کو کتنے میسیج لوگوں نے فارورڈ کیے، نہیں معلوم کب لوگوں کو وقت ملتا ہے ان میسیجز کو بنانے کے لیے، ان کو سننے کے لیے اور ان کو فارورڈ کرنے کے لیے۔ اگر یہ لوگ ان میسیجز کو سننے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت کرتے، کوئی دینی کتاب مطالعہ کرتے، شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن بہرحال لوگوں کی عادت ہے وقت گزارنے کے لیے موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میسیجز کو پڑھتے رہتے ہیں، جو ان کو پسند آتا ہے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے یہ میسیج صحیح ہے صحیح نہیں ہے۔ آپ غور کریں، ایک روایت میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے پتہ چلے گا کہ اس طرح کے میسیجز کو فارورڈ کرنا جس سے لوگوں کے ذہن خراب ہوں، ڈاؤٹس پیدا ہوں، شکوک پیدا ہوں، کتنی زیادہ ذمہ داری کا سبب ہے، اور میدان قیامت میں یہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا۔ کسی کے بھی ہم میسیجز کو فارورڈ کریں، چاہے ہم خود میسیجز بنائیں یا ہم میسیجز کو فارورڈ کریں، دونوں صورت میں ہم ذمہ دار ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے روایت ہے، اس روایت ہے کہ روایت کا ایک ایک جملہ آج ہم پر پوری طرح سے منطبق ہو رہا ہے۔ روایت ہزاروں سال پہلے کی ہے، لیکن اس کا ایک ایک جملہ آج ہماری شخصیت پر، ہماری ذات پر پوری طرح سے منطبق ہو رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، مغفرت کا زمانہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا جس کو دنیا کی طلب بہت تھی، حب دنیا طلب بہت کرنا چاہتا تھا۔ پہلے اس نے کوشش کی حلال سے دنیا طلب کرنے کی، اس کو حلال طریقے سے دنیا نہیں ملی۔ آپ غور کریں روایت کے جملے، دنیا طلب ہے، دنیا چاہتا، اس نے دنیا طلب کرنا شروع کی حلال راستے سے، اس کو حلال راستے سے دنیا نہیں ملی۔ اس نے پھر حرام راستوں سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی، حرام راستوں سے بھی اس کو دنیا نہیں ملی۔ پہلے حلال راستے سے طلب کرنے کی کوشش کی، اور جب حلال راستے سے دنیا نہیں ملی تو حرام راستے کا اختیار کیا اور اس راستے سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر حرام راستے سے دنیا نہیں ملی۔ فاتاہ الشیطان،
اس دنیا طلب کے پاس، جس کے دل میں دنیا کا محبت، شیطان اس کے پاس ہے. اسے الا ادلک علی شیء، میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہاری دنیا بھی بہت وسیع ہو جائے اور تمہارے چاہنے والوں کے، پیروکاروں کے، تمہارے ماننے والوں کی تعداد بھی بڑھ جائے. شاید اس نے دنیا طلب کی حلال سے نہیں ملی، حرام سے طلب کی نہیں ملی. شیطان اس کے بعد کہا میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں، ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تمہیں دنیا بھی مل جائے گی اور تمہارے چاہنے والوں کی، تمہارے فالوور کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. فقال بلا، کہ اس سے بہتر کیا تھا؟ کیا تب تد دین بتدون، تم کوئی دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرو، دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرو، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دو. آپ غور کریں، دین میں ایک نئی بدعت ایجاد کرو، ایک نئی چیز ایجاد کرو اور اس چیز سے لوگوں کو دعوت دو. اس نے شروع کر دی، ایک نئی چیز شروع کر دی. فاستجاب له الناس، لوگوں نے اس کی باتوں کو قبول کیا. وَأَتَاهُ، ہوا اطاعت کی. آپ دیکھ، جب بھی کوئی آدمی نئی چیز پیش کرتا ہے، کوئی نیا واٹس ایپ پر کیسی نئی نئی باتیں لوگ لے کے آتے ہیں، نئی نئی چیزیں لے کے آتے ہیں، نئے نئے اعتراضات لے کے آتے ہیں، نئی نئی باتیں لے کے آتے ہیں. اب غور تو کریں، جس کو پرانے علماء نے نقل نہیں کیا، نئی نئی چیزیں لے کر کے لوگ آ رہے ہیں. ایک بھوڑ لگی، آپ جا کے کہتے ہیں، تو لوگوں نے اس کی باتوں کو قبول کیا، اطاعت کی. وہ اصحاب تو دنیا مل گئی قاعدے سے. جب اس کو پوری دنیا مل گئی، چاہنے والوں کی تعداد کافی بڑھ گئی، ایک دوسرے سے سوچا میں نے یہ دین کیا ایجاد کیا، یہ بدعت کیا ایجاد کی، نئی چیز کیا ایجاد کی، اور میں نے اس نئی چیز سے لوگوں کو دعوتیں دی ہیں، لوگوں کو بلایا ہے. اب میری توبہ نہیں ہے، مجھے اب میں نے یہ جو میں نے ایجاد کی ہیں، لوگوں کو اس طرح بلایا ہے، لوگوں کے ذہن کو، دین کو، ایمان کو خراب کیا ہے، اب میری توبہ نہیں ہوگی. مگر یہ کہ جن لوگوں، اب آپ غور کریں، اب میری توبہ قبول ہونے والی نہیں، مگر یہ کہ جن لوگوں کو میں نے اس نئی بات کی طرف دعوت دی، ان کو وہاں سے واپس لے کر کے آؤں. جملہ غور کریں کہ امام کی روایت ہے، بڑی حساس روایت ہے، ہم سب کے لیے بہت ہی فکر کے لمحے کی روایت ہے کہ میری توبہ نہیں ہو، مگر یہ کہ میں نے جن لوگوں کی اس نئی بات کی طرف، اس بدعت کی دعوت دی ہے، میں ان لوگوں کو واپس لے کے آؤں جہاں سے شروع کیا تھا. اس نے اپنے اصحاب کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو بلایا، اپنے فالوورز کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب تک جو میں نے جو باتیں تم سے بتائی تھیں، ان الذی دعوتکم الیہ باطل، جو میں نے تم کو دعوت دی تو سب باطل ہے، بیکار ہے، بے بنیاد چیزیں میں نے تم کو بتائی تھیں. میں نے ایک بدعت ایجاد کی، اس کا کوئی تعلق دین سے، میں نے جو باتیں ایجاد کی تھی وہ نئی چیزیں تھیں، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، اور جو باتیں باطل تھیں، بیکار تھیں، تم واپس آؤ. یقولون، چاہنے والے کیا کہنے گے، جو آپ بات کرے تو وہی حق تھی. اب آپ کو اپنے دین کے بارے میں شک ہو رہا ہے. دیکھیے بات کہاں تک، اس نے بات ایجاد کی، لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دی. اب اس کے حساب سے میں نے غلطی کی، مجھ سے اشتباہ کیا، میں نے کیا کیا، لوگوں کے ذہن کو خراب کر دیا. اب اس نے لوگوں کو بلایا کہ میں نے جو باتیں بیان کی تھی، جو میں نے تم سے کہیں باتیں غلط تھیں، باطل تھیں، وہ باتیں صحیح نہیں تھیں، ان سے واپس آ جاؤ، میں توبہ کرتا ہوں. کہ نہیں. فالوور نے چاہنے والوں کہا کہ اب چاہنے والوں کے ہاتھ میں گیند ہے. کہ نہیں، جو باتیں اب تک آپ نے بیان کی وہ حق تھی، اب آپ کو اپنے دین کے بارے میں شک ہو رہا ہے، اب آپ کو دین کے بارے میں شک ہو رہا ہے اور آپ اس سے واپس آ رہے ہیں. لوگ واپس نہیں آئے.
اس نے کوشش کی. دیکھیں کسی کے ذہن میں شبہ ایجاد کرنا ایک مسئلہ ہے، لیکن شبہ ذہن میں چلا جائے نکال لینا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وہ کہتے جناب آپ اشتباہ کر رہے ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ کو اشتباہ ہو رہا ہے، آپ کی باتیں درست ہیں، آپ صحیح تھے، جو باتیں آپ بتائیں سب صحیح تھے. کہا کہ لوگ میری بات قبول کرنے کے تیار نہیں ہیں، اب رائے حق پر واپس آنے کے تیار نہیں ہیں. تو کیا اس نے کیا ایک کھمبا گاڑا، اور کھمبا گاڑ کر کے اپنے کو اس کے رسی میں باندھا. جب اس نے لوگوں سے مایوس ہو گیا، لوگ اس کی باتیں ماننے انکار کرے، تو اپنے کو ایک کھمبے میں باندھا، ایک ستون میں باندھا اور اس کو رسی میں باندھا. کہا میں اس وقت تک یہ رسی نہیں کھولوں جب تک خداوند عالم میری توبہ قبول نہیں کرے گا. کہ لا لحلها حتى يتوب اللہ علیہ، میں اس وقت تک اپنے کو اس رسی سے آزاد نہیں کرتے خداوند عالم مجھے سے کھول نہ دے، توبہ قبول کر دے. تو اس وقت کے نبی پر خداوند عالم نے وحی نازل کی، جو اس زمانے کے نبی تھے. خدا نے اس زمانے کے نبی پر وحی نے کہا قل فلاں کا جا کے اس سے کہہ دو وعزتی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، لو دعوتنی، تم مجھے اتنی دیر تک پکارو، حتیٰ تنقض، یہاں تک کہ تمہارے جوڑ الگ ہو جائیں. تم مجھے اتنی دیر تک مجھ سے استغفار کرتے، تمہیں ایک ایک جوڑ الگ ہو جائیں، انگلیاں الگ ہو جائیں، ہاتھ الگ ہو جائیں، پیر الگ ہو جائیں. مستجبت لک، میں اس وقت تک تیری دعا قبول نہیں کروں گا جب تک تم ان لوگوں کو واپس نہ لاؤ جن کو تم نے دین سے دور کیا ہے. حتی ترد من معت الہدی، وہ لوگ جو تمہاری اس بات پر دنیا سے چلے گئے ان کو واپس لے کر کے آؤ اور ان کے عقائد کی اصلاح کرو. اس وقت تک میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا. دوستو عزیزو، ہمارے واٹس ایپ کے میسج سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی کھٹکا آ گیا، کوئی شک آ گیا، ہم کو تو نہیں پتا یہ واٹس ایپ کا میسج کہاں کہاں تک پہنچا اور کس نے اس کو پڑھا اور کون کون سے متاثر ہوا اور کون اس دنیا میں کون دنیا سے چلا گیا. تو جب تک ہم ان تمام لوگوں کو واپس نہ لے آئیں اس وقت تک ہماری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. جس زمانے کی یہ بات، زمانے میں اتنا میڈیا ایڈوانس نہیں تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے کی بات ہے. جب بات کتنی تک پہنچے گی، ایک گاؤں، دو گاؤں، ایک شہر، دو شہر تک پہنچی ہوگی. اس مختصر سی آبادی میں خدا نے کہا جب تک وہ لوگ جو تمہاری بدعت، تمہاری نئی چیز دنیا سے جب تک ان کو واپس نہ لاؤ اس وقت تک میں تمہاری توبہ قبول نہیں کرتا. آج کے زمانے میں، اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ہماری بات کہاں تک پہنچی ہوگی اور کون کو ہماری باتوں سے متاثر ہوا ہوگا. جب تک ہم ان سب کو واپس نہ لے آئیں اس وقت تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. کیا امکان ہے ان سب کے علم کا؟ پہلے ہم کو آج کے ہم واقعاً علم رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا میسج کہاں کہاں تک پہنچا اور کس نے پڑھا اور کون کو متاثر ہوا. ہماری انگلیوں کا کھیل کل ہمارے لیے کہ مصیبت نہ بن جائے. یہ ایک انگلی سے میسج کو فارورڈ کر دینا کل ہماری پوری زندگی کے لیے مصیبت کا سبب نہ بن جائے. لہذا ہمیں بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے، اس بات کا احساس ہو اس دور میں کیا کرنا چاہیے. ماہ مبارک رمضان ہے، آخری جمعہ ہے، اس کے بعد جو زندہ رہے گا وہ پھر اس جمعے کی سعادت کو محسوس کرے گا. یہ کام واقعی آپ آگے بڑھا کے دیکھیں، کس نے کام کیا، کس کی کوتاہی سے بات کہاں تک پہنچی.
آج یہ جمعہ ہے، اس جمعے کو یوم قدس بھی کہا جاتا ہے، آخری جمعہ ہے، یوم قدس ہے۔ یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آج اسلامی سرزمین پر مسلمانوں کا قبلہ اول، مسلمانوں کی جگہ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ خود مسلمان ان یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان سے تعلقات کو بڑھا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو ترقی کر کے اس منزل پر آنا چاہیے تھا کہ لوگ ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ لیکن آج ہم اپنے عیش و آرام کی بنا کے اوپر خدا کی دی ہوئی دولت و نعمت کی بنا کے اوپر ہم نے ترقی کا راستہ چھوڑ کر کے آرام کا راستہ اختیار کیا، اور اس آرام نے ہم کو وہاں تک پہنچا دیا کہ آج ہم ان لوگوں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں جو کل ہمارے دشمن تھے اور آج بھی دشمن ہیں۔ مرجع وقت آیت العظمیٰ آغا سستانی مدثر ذل علی نے پاپ سے کہا تھا کہ امن و امان برقرار کے ایک راستہ یہ ہے کہ اس فلسطین کی زمین کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے جس پر یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ امن صرف ایک جگہ نہیں ہوگا، کیوں فلسطینیوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا؟ کیوں ایک بستی نہ کے بسائی گئی؟ کیوں ایک سرطان، ایک کینسر کو انسانی وجود میں عرب دنیا میں رکھا گیا؟ یہ سب کیا ہے؟ آج ان لوگوں نے علمی دنیا میں ترقی کر کے سب کو اپنا مرہون منت بنا لیا ہے، اور وہ اسلام جس کی ابتدا علم سے ہوئی تھی اور جس نے علم پر زیادہ زور دیا تھا، آج ہم مسلمانوں نے اپنے کو علم سے پیچھے رکھ کے اپنے دشمنوں کو اپنے پر مسلط کر لیا ہے۔ ہم کو مسائل میں الجھا دیا گیا ہے اور ہم مسائل میں الجھ کر کے رہ گئے ہیں۔ یہ دنیا نہ کل ہمارے ساتھ تھی، نہ آج ہمارے ساتھ ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا ہے، دوسروں سے اپنے مسائل کی بھیک نہیں مانگنا ہے، دوسروں سے خیرات کا تقاضا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل پر غور کرنا پڑے گا جو ہماری تنزلی کا سبب ہے، اور ان مسائل پر توجہ دینا پڑے جس پر دوسری قوموں نے ترقی کی۔ اس دنیا میں ترقی یافتہ قومیں بھی موجود ہیں اور غیر ترقی یافتہ قومیں بھی موجود ہیں۔ سنت الہی ہے کہ کس چیز سے انہوں نے ترقی کی اور کس بنا پر ہم نے تنزع اختیار کی۔ ان کی ترقی سنجیدگی سے کام کرنا، محنت کرنا، علم پر زور دینا، تعلیم پر توجہ دینا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ خرابیاں ہیں، میں نہیں کہتا خرابیاں ہیں، بہت خرابیاں ہیں، لیکن سنجیدگی سے کام کرنا، کاہلی کو دور کر دینا، ایجوکیشن کے لیول کو، معیار کو آگے بڑھانا، اور اس میں باقاعدہ فنکار ماہرین تیار کرنا اور ان ماہرین پر سرمایہ گزاری کرنا، اس کی بنا پر آج ان کا کلچر اس وقت ساری دنیا میں عام ہے۔
آج ہم اسلام جس کے پاس بہترین میراث ہے اخلاق کی، علم کی، ترقی کی، ساری انسانیت کے علاج کا بہترین علاج اسلام کے پاس موجود ہے، لیکن ہماری سستی نے، ہماری کاہلی نے، ہمارے اختلافات نے، یا صحیح مسائل پر ہماری عدم توجہ نے ہمیں ترقی کے راستے سے روک دیا ہے۔ آج ہم پوری طرح سے ان کے کلچر میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ آج کی جنگ، آپ غور میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات تھوڑی سی بڑھ جائے گی۔ آج ہمارے پورے گھروں میں کس طرح سے ویسٹرن کلچر آ چکا ہے، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ آج آپ 10 سال پہلے کی بات کریں اور دکانوں میں جا کے چیزیں دیکھیں تو کیا نئی چیزیں ملتی تھیں؟ میں فی الحال ان کے صحیح یا غلط ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کلچر کی بات کر رہا ہوں۔ آج پہناوے سے شروع کیجیے، آپ پینٹ شرٹ ٹراؤزر سے شروع کیجیے، کھانے پینے کی چیزوں تک آئیے، گھر کے رہن سہن تک آئیے، ان سب میں کس کا کلچر ہے؟ کیا اسلام پہ اپنا کلچر نہیں ہے؟ کیا اپنی تہذیب نہیں ہے کیا؟ لیکن انہوں نے محنت کی، اور اتنی محنت کی، اپنا کلچر ہم تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، اور ہم خواب غفلت میں پڑے رہے، اور ہم اسلام کا اعلی ترین کلچر دوسروں تک نہیں پہنچا پائے۔ میں کپڑے کا مخالف نہیں ہوں، لباس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن طرز بھی ایک چیز ہوتی ہے، انداز بھی ایک چیز ہوتا ہے، مسائل بھی ایک الگ چیز ہوتے ہیں۔ آپ کپڑے کچھ بھی پہنے، لیکن آپ کی فکر اسلامی ہونا چاہیے، فکر علوی ہونا چاہیے، فکر فاطمی اور حسینی ہونا چاہیے۔ اس مقدس مہینے میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنی قوم کو آگے بڑھائیں۔ میں نے یہ بات بار بار عرض کی، پھر عرض کر رہا ہوں، غریبوں کو، بیواؤں کو، فقیروں کو، یتیموں کو راشن دینا، غلہ دینا، سب بہت عمدہ کام ہے، بہترین کام ہے۔ ان کے بہترین ہونے میں، عمدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، جافشانی کر رہے ہیں، خدا ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے، دنیا میں برکت عطا کرے، آخر۔ لیکن یہ چیزیں قوم کے غربت کا علاج نہیں ہے، یہ پین کلر ہے، علاج نہیں ہے۔ علاج قوم سے سستی کو دور کرنا ہے، کاہلی کو دور کرنا ہے، جہالت کو دور کرنا ہے، قوم میں ایمانداری پیدا کرنا ہے، سچائی پیدا کرنا ہے، کام کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جس وقت ہماری قوم میں امانت داری، سنجیدگی، جافشانی، کام کا جذبہ، علم کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اس دن ہماری قوم ترقی کر لے گی۔ امید ہے کہ اس مقدس مہینے میں ہم بیٹھ کے سوچیں گے اور یقیناً اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور میں آپ سے پوری طرح سے یقین دلاتا ہوں، پورا یقین دلاتا ہوں، اگر سنجیدہ لوگ مل کر کے قوم کی صحیح ترقی کی فکر کریں گے تو امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ ان کی ضرور مدد کریں گے، فکری طور پر بھی مدد کریں گے، وسائل کے طور پر بھی مدد کریں گے، اور کامیابی کے طور پر بھی مدد کریں گے۔
آپ مت گھبرائیے، آپ اپنے سر پر زندہ امام رکھتے ہیں، مہربان امام رکھتے ہیں، رؤوف امام رکھتے ہیں، قدم بڑھائیے اور یہ کوشش کیجئے۔ آج رمضان المبارک میں ہماری قوم کی جو حالت ہے اس کا گراف کیا تھا، اور 2022 کا جو رمضان آئے گا اس میں گراف کی ہم کوشش کریں۔ اگر اس سال ہم نے محنت کی اور اس سال ہمارے کیا غریبوں کو ہم نے 1000 سے زیادہ 10,000 20,000 راشن بانٹے ہیں، تو کوشش کریں آئندہ رمضان تک ان کو اتنے پیروں پر کھڑا کر دیں کہ راشن کے مستحقین کی تعداد کم ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم صحیح ڈائریکشن پر کام کریں گے اور اپنے امام وقت سے مدد مانگنے سے کام کریں گے۔ آپ مت گھبرائیے، آپ یتیم نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں، آپ اپنے سر پر امام وقت رکھتے ہیں، آپ سنجیدگی سے ان سے درخواست کریں گے، وہ یقیناً آپ کی مدد کریں گے، فکری طور پر بھی، رہنمائی کے طور پر بھی، اور وسائل کے فراہمی۔ خدا آپ کے تمام روزوں کو، عبادتوں کو، قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرمائے، اور اس سال کی عیدی ہمارے امام وقت کا ظہور قرار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔